بسم اللہ الرحمن الرحیم فصوص الحکم ابن العربی کی کتاب اور اس کا مقدمہ جو کہ شارح داؤد کیسری نے لکھا ہے، اور اس کی پہلی فصل کہ وجود ہی حق ہے۔ تو اس میں ابتدا میں ہم نے جو خصوصیات بیان کی وہ تقریباً 2829 خصوصیات تھیں وجود کی۔ وہ اعتبارات ہیں جو ابن العربی نے اپنے متن میں تمام فصلوں میں فصوص میں ان کو تحریر کیا ہے، تو ان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ آگے ان کے معانی کو سمجھ سکیں۔ تو پھر کچھ اشکالات ہیں جو کہ مشاہ یا حکمت الاشراق میں یا جنہوں نے تحقیق نہیں کی حکماء میں سے، انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے ان کے ہم باری باری جواب دے رہے تھے۔ مشاہ نے سب سے بنیادی مسئلہ وہ ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود ذہن میں، جو وجود اصل میں بات کہاں چل رہی ہے، وہ ذہن یعنی علمی مرتبے میں، چاہے وہ اس عالم کے علمی مرتبے میں علم پہلے تھا بعد میں خارج میں موجودات ہوئی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ذہن میں وجود کو آپ اگر تصور کریں ایک جنس کے مرتبے میں، ایک ایسی کلی جسے کلی طبیعی کہتے ہیں۔ کلی طبیعی بھی آپ کو عرض کر چکے ہیں کہ کلی طبیعی جس کے خارج میں افراد پائے جاتے ہیں، جبکہ یہ کلی بھی ایک حقیقی کلی نہیں ہے۔ تو یہ عموم ایسے ہوتا ہے کہ خارج سے تمام مشخصات کو کاٹ کر وہ افراد جن کے مشخصات کو کاٹے تو وہ ایک معنی اور مفہوم دیں، تو وہ اگر آپ ذہن لیں وہ ماہیت ہوتی ہیں۔ تو حمل ابلی میں خارج سے اس کو لیا جاتا ہے، پھر معقولات ثانیہ میں پھر اس کا پر عارض کی جاتی ہیں چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وجود تمام کائنات کے خارج میں وجود میں سے ایک وجود کا معنی لیا، اسے کہا کلی طبیعی، اور پھر کلی طبیعی کے افراد بنائے کہ کلی خارج میں کلی طبیعی کے افراد ہیں، وہ ممکن الموجودات جتنی بھی آسمان، پہاڑ، زمین، آب، میں، ہم سب کے وجودات وہ بھی اسی کے افراد ہیں، اسی کلی طبیعی کے بقول مشاء کے۔ اور واجب الوجود بھی ایک فرد ہے۔ اب واجب الوجود خارج میں جب ہوگا، ہم نے کہا تو اسے وجود کی ضرورت نہیں، اس کا وجود ذاتی ہے۔ جبکہ ممکن الموجودات ان کی کیا چیز ذہن میں ماہیت ہوتی ہے، وہ ماہیت خارج میں جب آئے گی تو خارج میں اسے وجود چاہیے، تو وجود اسے واجب الوجود سے ملتا ہے۔ ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو واجب الوجود جس کا وجود ذاتی ہے۔ اب کلی طبیعی جب بھی خارج میں ہوگی، چاہے وہ افراد عام افراد ہوں، چاہے وہ جو کہہ رہے ہیں واجب الوجود، چاہے ممکن الوجود، جب بھی خارج میں پائی جائے گی تو خارج میں عموم ہوتا کیا ہے کہ یہ جو جنس ہے کلی طبیعی، جنس کے مرتبے میں یہ طبیعی کلی طبیعی یا طبیعت اس کو کہیں، یہ کلی طبیعی جنس جب خارج میں پہلے موجود ہوتی ہے پھر اس کو تشخص ملے گا۔ دیکھیں آپ سے پہلے کہا تھا خارج میں کوئی بھی چیز ملتی ہے اس کو تشخص بھی ملتا ہے، اور اس کو فصل ملے گی تب جا کے وہ نو مشخص ہو کر وہ ظاہر ہوگی، اس عالم میں اس کا ظہور ہوگا۔ یعنی اس کو دو چیزیں چاہیے، ایک اس کو فصل چاہیے، کیوں چاہیے؟ جو اس کو نو عطا کرے، پھر اس کو مشخصات بھی چاہیے، اگر مشخصات پائی جائیں گی تو اس سے اس کا تشخص ہوگا، اور تشخص مال وجود ہے۔ تو البتہ بہرحال تو یہ جو نو بنتی ہے پھر نو سے مشخصات آتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں تو یہاں پہ بعد میں آ رہی ہیں، جنس پہلے ہے، جبکہ یہ علت کے مقام و مرتبے پہ ہیں، انہوں نے ہی اس کو تشخص بھی دینا ہے اور اس کو نو بھی دینا ہے تاکہ وہ خارج میں موجود ہو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو علت ہے اسے تو متقدم ہونا چاہیے، ان دونوں کو متقدم ہونا چاہیے، پھر اس کو وجود ملنا چاہیے، جنس کلی طبیعی، اس سے فصل بھی تاکہ وہ نو بنے اور اس کو مشخصات ملے تاکہ خارج میں وجود ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق تو یہ جو بعد والے دو اجزاء ہیں یہ متقدم ہونے چاہیے کیونکہ یہ علت کے مرتبے میں ہے، تو اس لیے آپ کی یہ بات کلی طبیعی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو شارح ہے وہ کہتا ہے اس سے بھی اولا ہے، ان دو ہیں، چلو یہ اگر یہ دونوں فصل اور مشخصات یہاں متقدم بھی ہوتے اور اس کو تشخص بھی دے دیتے، نو بھی دے دیتے، وہ کہتا ہے ان دونوں سے بھی پہلے ایک موجد ہونا چاہیے، وہ موجد جو ہے وہ ظاہر ہے ایک وجود ملے گا تو تبھی یہ چیزیں خارج میں موجود ہوں گی، تو وہ اولویت رکھتا ہے کہ ایک جائل یعنی موجد ہو، وہ کیا کرے، وہ پہلے ان دو کو وجود دے، پھر یہ دونوں اس جنس کو، ظاہر ہے جنس آپ پہلے بھی بتا چکے، حیوان ہے، حیوان جنس ہے،
اس کے ساتھ ناطق کوئی بھی فصل لگ جائے تو انسان بن جائے گا، اگر ساحل لگ جائے تو ایک جانور بن جائے گا، اور جو بھی آپ فصل لگاتے جائیں تب اس کو تشخص ملے گا۔ خارج میں خالی جنس موجود نہیں ہوتی، بغیر تشخص کے، بغیر فصل کے موجود نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ موجد پہلے ہوگا جو پہلے ان کو وجود دے گا، یہ دونوں متقدم ہوں گی، پھر یہ اس جنس کلی طبیعی کو نو بھی دیں گی فصل کے ذریعے سے، اور پھر وجود کے ذریعے سے اس کو مشخصات جو نو کے بعد مشخصات آتی ہیں وہ بھی ملیں گی۔ تو جب کہ جو وجود ہے واجب الوجود، جو واجب الوجود، اب بات ہو رہی ہے یہ جنس کلی طبیعی، اور یہ کون سی کہ وہ کہتے ہیں یہ وجود حقیقی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ خارج میں اپنے فرد میں پائی جاتی ہے، تو فرد کے لیے یہ لوازمات تو ہم نے بیان کر دی۔ تو مصنف شارح کہہ رہے ہیں کہ وجود حقیقی کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ اس کو تو یہ موجد بھی نہیں چاہیے جو فصل بنائے، جنس بنائے، تشخصات بنائے، جس کا وجود ذاتی ہے، یہ خارج میں جب بھی پائی جائے گی یہ بذات پائی جائے گی، ورنہ یہ حقیقی وجود بذات کہلائے گی ہی نہیں ہے، اور کوئی ایسا غیر نہیں ہے جو خارج میں اس کو وجود دے۔ اگر خارج میں اس کو وجود دینے کے لیے ایک اور وجود ہوگا تو یہ وجود ماہیت کے مرتبے میں آ گیا، تو وہ وجود کیا ہوگا؟ ممکن ہے وہ بھی ماہیت، تو اس کے لیے بھی ایک وجود چاہیے، تو اللہ ماجرا یہ تسلسل لازم آتا ہے جو کہ باطل ہے۔ تو یہ ہو گیا اس ایک اشکال اور اس کا جواب۔ اب اس سے آگے ایک تنبیہ ہے، تیسری تنبیہ، تنبیہ مانا ایک بیداری، ایک اشارہ دے رہے ہیں، وہ اگلا ہے، یہ تیسرا ہے۔ وہ کیا یہاں پہ ایک قضیہ بنا رہے ہیں کہ کلو ممکن قابل للعدم، واجب الوجود پہ عدم طاری نہیں ہو سکتا، واجب الوجود کی نقیض ہے عدم مطلق، واجب الوجود بذات ہے، اس پر عدم آ ہی نہیں سکتا، وہ آگے بھی آئیں گی وضاحت۔ بات ہو رہی ہے ممکن الوجود، ہر ممکن آپ دیکھ رہے ہیں ممکنات آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ان پہ عدم طاری ہو رہا ہے، وہ ختم ہوئی جا رہی ہے۔ اب اس عدم سے مراد کیا ہے یہ بھی ہم بیان کریں گے۔ پہلے اس قضایا کو دیکھیں، اس قضیہ کو، ہر ممکن عدم کو قبول کرتا ہے، تو ممکن کیا ہو گیا؟ قابل، قبول کرنے والا، کس کو قبول کر رہا ہے؟ مقبول، یہ عدم ہے، عدم کو یہ قبول کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خارج میں ہر ممکن چیز اس کو فنا ہے، ختم ہو رہی ہے، عدم ہو رہی ہے۔ یہ ہو گیا صغرا۔ کبرا کیا ہوگا؟ ولا شین من الوجود المطلق یقابل لہو، وجود مطلق میں یہ تو ممکن کی بات ہوگی، عدم کو قبول کر رہا ہے، جو واجب الوجود ہے وہ مطلق ہے اور وہ کبھی بھی عدم کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ یقابلو قبول نہیں کرتا، لہو اس عدم کو قبول نہیں کرتا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وجود جو ہے وہ واجب بذات ہے، اس لیے وہ عدم کو قبول نہیں کرتا۔ یہ تو واضح ہو گیا، کہتے ہیں اس کو سارے مانتے ہیں کہ واجب الوجود عدم کو قبول نہیں کرتا۔ کہتے ہیں اب بات چل رہی ہے کہ یہ جو وجود ممکن ہے یہ عدم کو قبول کرتا ہے، اب اس پہ بات چلے گی، اس جملے پہ کہ یہ سارے کہہ رہے ہیں دیکھیں حقائق کو جاننا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو ہم عرض کریں گے آپ سے، آپ خود کہیں گے کہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ یہ جو ممکن الوجود ہے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ممکن، یہ ہو گیا قابل، قبول کرنے والا، کس کو؟ عدم کو۔ عدم کیا ہے؟ مقبول، تو یہ دونوں کیا ہو گئے؟ قابل اور مقبول۔ تو ہم کیا تعریف کرتے ہیں؟ پہلے دیکھیں ممکن کی تعریف کیا ہے۔ ممکن کی تعریف یہ ہے، یہ بار بار عرض کر رہے ہیں، اس کو ذہن نشین کر لیں کہ ممکن الوجود کیا ہے؟ اس واجب الوجود کی حد کو آپ کہتے ہیں ماہیت یا ممکن، چاہے واجب الوجود کی حد کہیں، نسبت کہیں، اضافت کہیں، تو بات تو ایک ہی ہے۔ آپ کو سمجھایا تھا کہ وجود اسی وجود پر یہ نسبتیں ہیں، اسی وجود پر حدیں ہیں۔ یہ ویسے بورڈ ہے، لامحدود ہے، اس پہ ایسے کر دیں، یہ الگ الگ، یہ ماہیت ہے جو ہم نشان لگا رہے ہیں۔ ہمیں ماہیت ہی نظر آ رہی ہے، ہم اصل وجود پر حد ہے، ہمیں ماہیت ہی نظر آ رہی ہے، وجود کو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ یہی تو ہم نے دیکھنا ہے علم عرفان میں، کہ اس ماہیت سے گزرے تو کیا نظر آتا ہے۔ تو یہ ممکن الوجود کی تعریف ہو گئی کہ واجب الوجود کی یہ حد ہے، یہ نسبت ہے، یہ اضافت ہے، یہ ممکن کی تعریف ہو گئی کہ یہ ایک حدیں اور یہ نسبتیں ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ جب یہ حد، یہ نسبت، یہ اضافت اس واجب الوجود سے ختم ہوگی، واجب الوجود تھا کچھ نہیں، اس واجب الوجود سے یہ نسبتیں ظاہر ہوئی۔ اب یہ نسبتیں
واجب الوجود اگر اس نسبت کو ختم کر دے تو یہ ماہیت ختم، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ نسبت ساتھ تھی تو اس نسبت کی وجہ سے کیا ماہیت موجودہ کہہ رہے، کیونکہ ماہیت کی نسبت موجود کی طرف تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ماہیت موجودہ کہہ رہے تھے، آسان ہے۔ یہ ہے واجب، اس کی ایک نسبت ہے ممکن کی طرف، اس لیے اس کو ممکن موجود کہہ رہے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے جو وجود سے مل رہی ہے، واجب الوجود سے۔ اگر یہ نسبت ختم ہو جائے تو یہ وجود موجود تو اس نسبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ ممکن ہے اصل، یہ نسبت ختم تو یہ ممکن بھی ختم۔ اب کیا یہ عدم آ رہا ہے اس پر، یا وجود کی نسبت ختم ہو رہی ہے؟ عدم کہاں سے آئے گا؟ عدم نہ وجود پر آ سکتا ہے، نہ ماہیت پر آ سکتا ہے، معدوم شے ہی کوئی نہیں کہ وہ آئے اور کسی چیز کو ختم کر دے۔ آپ خارج میں دیکھیں، موجود ایک موجود شے دوسرے کو معدوم کر رہی ہے، وہ بھی دیکھیں گے کیسے ختم کر رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نسبت ختم ہو جائے گی، جو واجب الوجود کی اس ماہیت کی طرف نسبت ہے، یہ نسبت ختم ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اصل میں یہ نسبت زائل ہو رہی ہے وجود کی جو ماہیت کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ اس واجب الوجود میں وجود کی نسبت ماہیت کی طرف ہو رہی ہے تو ماہیت موجودہ کہلاتی ہے۔ نسبت ختم تو یہ ماہیت ختم، کہ کبھی بھی وجود نہیں ختم ہو سکتا۔ ہم کہیں کہ ممکن الوجود ممکن بھی ختم، اس کا وجود بھی ختم ہو جائے، بھائی اسی وجود پر حد ہے، وجود کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وجود ایک ہی ہے، اسی وجود پر تمام موجودات کی نسبتیں ہیں، حدیں ہیں، اضافات ہیں۔ تو پہلا یہ جواب ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قابل ہے یہ مقبول کو اگر آپ کہتے ہیں کہ قبول کرے، اور جو وجود ہے یہ تو وجود، اس میں یہ کیا ہے، ماہیت کیا ہے، ممکن الوجود۔ بار بار یہ تکرار کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ واجب الوجود کی ممکن کی طرف ایک نسبت ہے، وہ وجود کی طرف نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وجود زائل نہیں ہوتا، بلکہ زائل کیا ہوتا ہے، ماہیت، اور ماہیت بھی نہیں بلکہ دراصل یہ نسبت ختم جو اس ماہیت کی طرف ہے، تو یہ وجود ختم نہیں ہوتا، وجود اپنے مقام پر ہے، ماہیت پر وہ زائل ہو جاتی ہے۔ اب اگلی بات آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ واجب الوجود پہ کبھی بھی عدم طاری نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی واجب الوجود کی نقیض ہے عدم مطلق، واجب الوجود کی نقیض کیا ہے؟ عدم مطلق، اور نقیض دو کٹھی نہیں ہو سکتی، کہ واجب الوجود اور اس کی نقیض کیا ہے؟ عدم مطلق، یہ نقیض ہے، عدم کبھی بھی وجود پر نہیں آ سکتا کہ اس کو آ کر معدوم کر دے، اچھا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں اب ہم یہ کہتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کہ شاید وجود خود کو زائل کر دے، کچھ ظاہر ہے جو احادیث میں آیا، امام نے فرمایا کہ ایسے فلسفی، وہ جو متفلسفی ہیں، جو جن کا نتیجہ کہاں تک پہنچے، وہ خدا کو کے انکار پر منتج ہو، نتیجہ یہ نکلے کہ وہ خدا کا انکار کرے، وہ باطل ہے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں انہی فلسفیوں کو، وہ متفلسفی ہیں، فلسفی نہیں۔ حدیث میں متفلسفی لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر جاہل بھی استعمال ہوا ہے، یا یہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ تمیز نہ کرنے والا متفلسفی۔ اب دیکھیں کہ کیوں نہیں طاری ہو سکتا۔ فرض کرتے ہیں کہ واجب الوجود جو ہے، وجود میں نے خود کو وجود دینا، عدم مطلق ہوتا ہے معدوم کرنا، یہ اس کی ذات میں پایا جائے۔ اگر آپ کہیں کہ مطلقاً عدم مطلق اس کی ذات میں پایا جا رہا ہے، یہ تو ناممکن، وہ تو اس کا خاصہ ہے، اس کی ذات میں ہوتا ہے عدم مطلق۔ واجب الوجود کی ذات میں اگر پایا جائے عدم مطلق، وہ تو واجب الوجود ہی نہ کہلایا، وہ تو عدم مطلق ہو گیا۔ کہتے ہیں نہیں، اس میں امکان ہے یہ اپنے وجود کو چاہے بھی اور پھر اپنے وجود کو معدوم بھی کرنا چاہے، یہ دو امکان ایک ہی واجب الوجود میں، وہ کہتے ہیں فرض کریں کہ یہ دونوں معنی اس میں پائے جائیں اور اس کی ذات کا یہ تقاضا ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی شے اپنے وجود کو بھی چاہے اور اپنے عدم کو بھی چاہے۔ یہاں پر تو اجتماع النقیضین لازم آتا ہے، اس لیے یہ محال ہے اس طرح کہ ممکن ہو کہ ایک ہی شے اپنے وجود کو بھی چاہے اور اپنے عدم کو بھی۔ چلو مثال فرض کریں 50% ہے جی وجود چاہتی ہے، 50% چاہتی ہے اس کو معدوم، یہ تو برابر ہو گیا، پھر بھی معدوم نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ واجب الوجود خود سے اپنے عدم کو چاہے یا خود کو معدوم کر دے۔ یہاں پر ایک عرفانی نقطہ ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا، یہ والا کہ ممکن الوجود جو ہے عدم کو قبول کرتی ہے، اس کی تھوڑی سی شارح نے وضاحت کی ہے کہ واجب الوجود تو معدوم ہو نہیں سکتا،
یہ جو ممکن الوجود ہے وہ کہتا ہے یہ جو ممکن الوجود آپ کہتے ہیں معدوم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے، یہ آپ کی جہالت ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ سائنس دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، کوئی بھی چیز جب معدوم ہم کہتے ہیں تو اس کا مراد ہوتا ہے اس کی صورت زائل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک صورت جا رہی ہے اس سے اگلی صورت آ رہی ہے، پچھلی صورت معدوم نہیں ہوتی، وہ معدوم نہیں ہوتی، کدھر جاتی ہے؟ یہ دیکھیں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے، یہ دونوں ملے ہائیڈروجن اور آکسیجن، اس سے بن گیا یہ واٹر۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم ایک پتیلی میں یہ ڈال کے رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کیا کیا، آگ جلائی ہے، تھوڑی دیر بعد پتیلی خالی ہوگی، وہ کہتے ہیں ہم نے اب پانی کو ختم کر دیا، یعنی معدوم کر دی۔ پانی معدوم نہیں ہو رہا، وہ لیکوڈ سے ایک دوسری فارم میں بدل گیا، ٹھیک ہو گیا نا، وہ صورت بدل گئی، وہ ختم تو نہیں ہوا، معدوم تو نہیں ہوا۔ یا مثال آپ فرض کریں کہ آپ ایسا کوئی کیمیکل ملاتے ہیں کہ ہائیڈروجن الگ ہو جاتی ہے یا آکسیجن الگ ہو جاتی ہے، یعنی پانی ختم ہو جاتا ہے، کیسے؟ یہ الگ ہو جائے گی، یہ الگ ہو جائے گی، تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں پانی ختم ہو گیا، پانی تو ہائیڈروجن اور آکسیجن سے ہے، اس کے اجزاء الگ ہوئے ہیں، وہ اجزاء معدوم تھوڑی ہوئے ہیں، اس کی ظاہری صورت اس لیے ختم ہوئی ہے کہ دونوں اجزاء اپنے مقام پر ہیں، یہ اپنی علت میں گم ہوگی، علت اس کی ہائیڈروجن آکسیجن ہے، اس کے اجزاء الگ ہوئے ہیں، تو یہ اس اپنی علت میں چلے گی، جب بھی ان کو ملائیں گے پھر یہ دوبارہ بن جائے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ مخفی ہو جاتی ہے اپنی علت میں، اس سے اس میں آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم نہیں یہ مانتے، یہ ہائیڈروجن آکسیجن الگ الگ ہو گئے، بس ہائیڈروجن آکسیجن گیس ہیں، یہ دونوں کیا ہوں گی؟ گیس۔ وہ کہتے ہیں ہم ان دونوں کو بھی ختم کریں گے تو یہ پیچھے کہاں جائے گی اپنی علت، کس کی طرف؟ گیس۔ ساری گیس کی یہ فارمز ہیں، صورتیں ہیں، جتنی بھی گیسز ہیں، آپ گیس کو کہیں گے گیس ختم کریں، گیس ختم نہیں ہوگی، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت مادہ ہے، مادہ کی تین حالتیں، ٹھوس، مائع، گیس۔ وہ آپ کہیں گے مادہ ختم کر دیں، مادہ ختم نہیں ہوتا، وہ مادہ اپنی علت میں چلا جائے گا۔ مادے کی علت کیا ہے؟ عالم مثال، عالم مثال کی علت عالم، یہ اوپر جاتا جائے گا، یہ ختم نہیں ہوتا، تو یہ صورتیں زائل ہوتی ہیں، یہ اپنی علت میں اپنے باطن میں چلی جاتی ہیں اور اس میں وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ غائب سے مراد ہے اس میں غائب باطن میں چلے جانا۔ تو اس لیے مصنف کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ معدوم ہو جاتی ہے، عدم نہیں طاری ہوتا، عدم عدم آئے، عدم کوئی چیز نہیں آ کے کہ اس کو ختم کر دے۔ حالانکہ عدم سے ہم نے کیا مراد لی ہے؟ ممکن الوجود، وہ وضاحت کر دی ہے کہ ایک نسبت ہوتی ہے، وہ نسبت ختم ہوتی ہے، وہ نسبت وجود کی طرف سے آتی ہے۔ جیسے ہم نے تعریف کی تھی وجود، اس کی ضد کیا ہے؟ عدم، اور ماہیت درمیان میں کھڑی ہے، ماہیت کی میں اوقات نہیں ہے کہ خود سے وجود کی طرف چلی جائے یا عدم کی طرف، وجود پاورفل ہے، وجود ہے، عدم تو کوئی شے ہی نہیں ہے، ایک شے ہے وجود، یہی اس کو پہلے وجود دے گی، ٹھیک ہے، جب اس کو وجود دے گی پھر اس کو خارج میں وجود ملے گا، یعنی اس وجود سے نسبت آئی ہے، تو اس کو وجود کو کیا، ممکن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ممکن الوجود۔ یہ وجود کی نسبت ختم ہوگی تو یہ ممکن تو پہلے ماہیت کے مقام و مرتبے رہے گی، یا ماہیت کا عالم ہے، آپ نے ماہیت کے عالم میں رہے گی، تو یہ معدوم کا یہ جو معنی لے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر پھر ایک اشکال ہے، اس کی وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا مشاہ نے یہ جو نظریہ بنایا ہے کہ ذہن میں وجود ایک کلی ہے، اس کلی کے افراد ہیں، ایک واجب الوجود اور باقی تمام ممکن افراد، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس وجود کلی طبیعی کے افراد ہیں، اور یہ جو وجود حقیقی ہے یہ شدید ہے اور باقیوں کا وجود ضعیف ہے، وہ الگ وجود کے قائل ہیں۔ لیکن ہم کیا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم الگ وجود کے قائل نہیں ہیں، ہم شدت اور ذوف کے قائل ہیں، وہ سب میں وجود پایا جاتا ہے، اللہ میں کبھی ہے، باقی موجودات میں وہ جیسے 0 واٹ کا بلب ہے، 5-10 واٹ، جو واجب الوجود کا ہے وہ لامحدود یا 100% وہ کہیں وجود رکھنے والا ہے، تو اس کے اشکال کو رفع کریں گے کہ شدت ذوف وجود میں نہیں ہوتا۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہ جو مسئلہ آیا ہے، یہ مسئلہ بھی اسی وجہ سے آیا ہے کہ مشاہ نے ایک عجیب مراد لے لی ہے، ذہن میں کلی بنا لی ہے، اس کو خارج میں فرد چاہیے ہوگا، فرد تو خارج میں جیسے انسان ہے، انسان کلی ہے، خارج اس کے افراد پائے جاتے ہیں، اور افراد کے وہ ضمن میں پایا جاتا ہے، جبکہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ حقیقت واحدہ جو پہلے ہم نے شروع میں بیان کیا کہ حقیقت واحدہ وہ اپنے فرد میں نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ خود وجود حقیقی ہے، بلکہ یہ وجود حقیقی، یہ خارج وجود حقیقی ہی ہے، تمام موجودات جو ہیں وہ اسی وجود کے صفحہ پر اس سے نسبتیں ان کو مل رہی ہیں،
اس وجود کے بغیر ان کا وجود ہی نہیں ہے، وہ اسی وجود ایک ہی ہے، یہ وجود خارج میں، اسی کی نسبتوں کا نام ممکن الوجود یا ماہیت ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس حقیقی وجود کے لیے کوئی ہاں، کوئی اور وجود بھی نہیں چاہیے، بذات وجود ہے۔ اور یہ جو نسبت مل رہی ہے تمام موجودات کو، ماہیات کو، جس سے ماہیت موجود ہو رہی ہے، یہ نسبتیں اضافتیں ہیں۔ اور اضافت آپ کو پتہ ہے اضافت کیا ہوتی ہے؟ جیسے زید کا غلام، غلام اور زید میں نسبت، نسبت کہاں ہے؟ وہ دونوں خارج میں موجود ہیں، نسبت ذہن میں ہوتی ہے، جس امر ادمی ہے، خارج میں اس کا وجود نہیں ہے، تو یہ اضافت ایک قسم کا امر ادمی ہے۔ تو یہی ہے وہ بتا رہے ہیں، تو یہ امر ادمی زائل ہو جائے گا تو خارج میں باقی کیا رہے گا؟ وجود رہے گا۔ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ماہیت کا الگ وجود ہے، کوئی عدم آ کے اس کے وجود کو ختم کر دیتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا۔ تو اب یہ آخری یہ ایک مزید تفریح، ایک مزید وضاحت کر رہے ہیں، وہ وضاحت کیا ہے؟ وہ عام ہے وضاحت، شاید ہم نے فلسفہ کے دروس میں بیان کیا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں السماء موجود، یا اردو میں لکھیں تو آسمان موجود ہے، یہ ہے موضوع، یہ ہے محمول۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جو موجود کو حمل کر رہے ہیں، موضوع عارض بھی کہتے ہیں اس کو معروض کہتے ہیں، جس پر ہو رہا ہو۔ یہ جو محمول ہو رہا ہے کس پر؟ موضوع پر حمل ہو رہا ہے، تو یہ موجود کیا ہے؟ یہ عارض ہے، اس پر عارض ہو رہا ہے۔ کس پر عارض ہو رہا ہے؟ موضوع پر۔ موضوع کیا ہے؟ آسمان۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو موجود عارض ہو رہا ہے، یہ عارض کون سا ہے؟ عارض عام ہے۔ یہاں سے وہ اپنا وہ کہتے ہیں یہ عام ہے۔ اب جواب دیتے ہیں مصنف کہ اگر دراصل اگر یہ عام ہوگا، فار ایگزامپل عارض عام ہوگا، عام ہے تو یا یہ جوہر ہوگا یا یہ عرض ہوگا، یہ وجود یا جوہر ہوگا جو عرض ہوگا۔ یہ تو ہم پہلے ہی ثابت کر رکھ چکے ہیں 30 جو ہم نے نکات بیان کیے کہ وجود نہ جوہر ہے نہ ہی وجود عرض ہے، تو یہ تو پھر عارض جو ہو رہا ہے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ اس طرح قضیہ نہیں ہوتا، حقیقت ایسے ہے کہ ہم کہتے ہیں الوجود و السماء، یہ دراصل اس طرح ہے کیونکہ یہ جو آسماں ہے یہ ماہیت ہے، اور یہ وجود ہے، ذاتی ہے، اور آسمان کو اسی وجود سے وجود ملا۔ اب ایک کلیہ یاد رکھیں کہ موضوع اور محمول یہ دونوں ایک دوسرے پر حمل اس وقت ہوتے ہیں جب ان دونوں کے درمیان ایک جہت تشبیہ بھی ہو، یعنی جہت اتحاد ہو، اور ایک جہت افتراق یعنی امتیاز بھی ہو۔ ایک جہت اشتراک بھی موجود ہو اور ایک جہت امتیاز بھی موجود ہو۔ کیوں؟ اگر یہ دونوں ایک ہی چیز ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ حمل ہی نہیں ہوں گے۔ انسان انسان ہے، پانی پانی ہے، یہ تو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو ایک جہت اشتراک ہو اور ایک جہت افتراق یعنی جدائی والی بھی ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، آسمان ماہیت ہے، موجود وجود ہے، تو ان میں کیا؟ ان میں تو کوئی نسبت ہی نہیں بنتی، یہ تو مطلقاً تباین لگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو آسمان ہے اس میں دونوں میں فرق تو ہے، ایک ماہیت ایک وجود۔ جہت امتیاز تو پتہ لگ گیا، جہت اشتراک کیا ہے؟ یہ السماء کو جو وجود سے ایک نسبت مل رہی ہے، ملی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اضافت ہے اس وجود کی طرف سے۔ تو وجود ادھر بھی ہے، یہ وجود ایک ہی ہے، اور یہ اس کا ایک نسبت اور حد ہے، جسے ہم نے کہا ممکنات ماہیات کیا ہوتی ہے؟ ایک اس کی حد ہوتی ہے۔ تو دراصل یہ جو قضیہ ہے، لیکن ہم اس کو بناتے ایسے ہیں، اور پھر یہ آپ کہیں گے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی موجود ہے، یہ سما میں بھی وجود ہے، تو یہ قضیہ یہ خود نفس، اسی کا نفس، یا جیسے کہتے ہیں کہ اللہ موجود، اب یہ اللہ الگ ہے، کیا موجود الگ ہے؟ تو یہ قضیہ سوری ہے، یعنی اپنے ہی نفس پر، تو یہ تاکیدن آتا ہے، یا اگر جیسے انسان حیوان ناطق ہے وہ تو اجمال اور تفصیل ہو جاتا ہے، تو یہ ثبوت الشیء ہوتا ہے۔ یہ دراصل ٹھیک ہوگی، یہ جو اس طرح کے دوسرے قضایا ہوتے ہیں وہ ثبوت الشیء للشیء ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہو گیا، یہاں پر ایک سادہ سی بات کہ یہ جو موضوع اور محمول میں جہت اشتراک جو ہے وہ وجود ہے،
اور وجود وہ ایک ہی ہے، یہ السما کا الگ وجود نہیں ہے، یہ آسمان ایک ماہیت ہے، اور وہ اس کی حد کا نام ہے، ایک اضافت ہے اس وجود کی اس ماہیت کی طرح، جس کی وجہ سے آسمان کو موجود کہہ رہے ہیں۔ پہاڑ موجود ہے، پہاڑ ماہیت ہے اس کی موجود کی طرف سے ایک اضافت اور نسبت ہے، جس کی وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں پہاڑ موجود ہے۔ تو یہ ماہیت کو وجود کہاں سے ملتا ہے؟ حقیقی وجود سے ایک نسبت اس پہ عارض ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی جہت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ یہ وجود عین ممکنات ہے، عین ممکنات یعنی ممکن کا وجود اسی کا وجود ہے۔ پھر آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ممکن کا وجود، ممکن کو وجود نہیں ہے، ممکن کی ماہیت ہے، وجود اسی کے وجود پر وہ اسی کا ظہور ہے، اسی کی اضافت ہے، اسی کی نسبت ہے، وجود دو نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وجود حقیقی ایک ہے، اور اسی کو جو عرفاء اہل وحدت جو لوگ کہتے ہیں وحدت الوجود، جو لوگ اور مرادیں لے رہے ہیں وہ الگ ہے، وہ تو الٹا باطل ہے جو مشاہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا اپنا ممکن الوجود کا الگ وجود ہے، اس کا وجود الگ ہے۔ اچھا مثال کے طور پر فرض کریں وجود الگ ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ آسمان موجود ہے یا اللہ موجود ہے، اب یہ جو وجود ہے اور یہ وجود ہے یہ الگ الگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود الگ ہے، آسمان کا وجود الگ ہے، تو یہ وجود کی سے کیا اس کی تعریف کریں وجود کی، اور اس وجود کی تعریف کریں، کر ہی نہیں پائیں گے۔ اور آخر میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جیسے امام سے پوچھا گیا بہت ہے اللہ واحد، تو بس اللہ جو ہے واحد ہے اور انسان بھی واحد ہے۔ امام نے فرمایا کہ واحد ایک ہی ہے، واحد کا مراد معنی ایک ہے، لیکن موضوع کو دیکھیں گے، یہاں پر موجود میں موضوع کو دیکھیں گے، یہ ممکن ہے اگر کہیں اللہ موجود ہے تو اللہ جو ہے وہ لامحدود ہے، اسما محدود حد بندی، تو یہ امام نے فرمایا کہ واحد کا ایک ہی معنی ہے، لیکن وہ واحد جو اللہ کی ذات ہے وہ بسیط لامحدود مرکب نہیں ہے، جبکہ یہ انسان واحد ہے لیکن یہ مرکب واحد ہے۔ اسی طرح پوچھا گیا کہ اللہ بھی بصیر ہے انسان بھی بصیر ہے، تو امام نے فرمایا بصیر کا ایک معنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو موضوع ہے اور انسان جو موضوع ہے ان میں فرق ہے، انسان محدود ہے ایک آلے کے ذریعے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے کسی آلے کی محتاج نہیں، وہ کل کی کل ذات ہی بصیر ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ قضایا میں اس جہت کو ہمیشہ سمجھیں کہ جب بھی ممکن اور اس پر وجود حمل ہوتا ہے تو وہ جو ممکن ہے اس میں جو وجود ہے وہ اسی وجود کی ایک حد ہے، نسبت ہے، اضافت ہے۔ تو اس کے بعد جو اصل مشاع کا نظریہ مسئلہ ہے وہ کہ خارج میں جتنی موجودات ہیں وہ اس ذہنی کلی طبیعی کے افراد ہیں اور ان میں تشکیک پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا کلی مشکک ہیں یا ان میں معنی مشترک ہے، تو اس کی وضاحت آئے گی اگلے مباحثے میں۔ والحمد للہ رب العالمین۔